السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق زکوٰۃ کی مشق کے مختصر سوالات کے جواب پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 1 ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ اور سوال نمبر 4 ہے، معاشرے میں غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ پیارے بچوں، ان 4 سوالات کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، سوال نمبر 1 کا جواب آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر قرآن پاک کی ایک آیت دی گئی ہے جس میں زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ ترجمہ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ کو نیک قرض دیتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ میرے لیے نیک قرض ہے۔ زکوٰۃ میرے اوپر ایک قرض ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر قرض قرار دیا ہے زکوٰۃ کو۔ تو پیارے بچوں، اس آیت کا ترجمہ یہاں پر موجود ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر سوال نمبر 2 کا جواب موجود ہے۔ حدیث کا ترجمہ، زکوٰۃ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے، اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ ہونے والی چیز کا ثواب 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیتا ہے کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے پیارے بچوں، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کوئی چیز خرچ کی جائے، چاہے وہ پیسہ ہو، جان ہو، مال ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جائے، وہ اس چیز کو 700 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب ہم بڑھیں گے سوال نمبر 3 کی طرف۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سوال نمبر 3 کا جواب ہے، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ یعنی صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو، چاہے وہ پیسے ہو، سونا ہو، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا مال جمع ہو، اور اس کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر جائے، پھر اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ جس شخص کے پاس اتنا مال جمع ہو کہ جس کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر جائے، یہ ایک خاص مقدار ہوتی ہے، صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے پاس وہ مال موجود ہو، زکوٰۃ اس کے اوپر پھر لاگو ہوتی ہے اور پھر وہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اتنی مقدار میں کوئی مال یا پیسہ اس کے پاس پڑا ہو اور اس کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا سوال نمبر 3۔ اب ہم سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، سوال نمبر 4 تھا کہ غربت کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے معاشرے سے؟
تو اس کا جواب ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یعنی معاشرے سے اگر آپ غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے تمام صاحب نصاب لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. تو پیارے بچوں، ان تمام سوالات کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا. اللہ حافظ.